اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد رہے حسین منانے والے آباد رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام ازاں کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سید میسر مرزا اور اسلام 24/7 کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج 9 محرم الحرام شب عاشور۔ آج ہم تذکرہ کریں گے اطاعت امام کے عنوان سے شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا۔ آپ کی حیات زندگی کیسی گزری اور آپ کا روز عاشور اطاعت امام کیسی رہی؟ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ۔ ہم کو تاریخ بدل دینی ہے دشت و در کی، پڑے آئندہ نظر جس پہ زمانے بھر کی، گر ہو ضرورت تو بازی بھی لگا دو سر کی، آخری جنگ سمجھ لو اسے اپنے گھر کی، جانے پھر کب کھچے تلوار تقدم ولدی۔ آج کے ہمارے گیسٹ آغا سید زیغم علی رضوی صاحب، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم آغا، خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا شب عاشور ہے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہماری پوری ٹیم آپ کی بہت شکر گزار ہے۔ آغا، آج کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اطاعت امام کے ذیل میں شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سے تذکرہ کریں گے۔ آپ کی حیات زندگی کیسی گزری، کیسی اطاعت امام رہی آپ کی، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ شہزادہ علی اکبر جنہیں علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، جو آپ کا پورا اسم گرامی، اطاعت امام کے عنوان سے اگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو یقیناً اپنی زندگی میں یہاں تک کہ اتنی مدینہ کی جو حیات ہے، جو کہ عموماً کم بیان ہوتی ہے، آپ کو حدیث کے راویان میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، کہ آپ نے جد سے بہت زیادہ کثرت سے احادیث جو ہے وہ نقل فرمایا کرتے تھے۔ جب میں یہ والی فضیلت بیان کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ کیا علی اکبر اس دور میں موجود تھے؟ علی اکبر جو کہ اکبر کے نام سے ان کو لقب ہے، آپ کو اکبر یعنی کہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ جو ہیں وہ لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی یہ ہیں، اور اگرچہ یہ بھی تاریخ میں بحث ہے کہ آپ کربلا میں موجود تھیں یا نہیں تھیں، لیکن زیادہ تر روایات کے اندر جو ہے کہ وہ آپ کا کربلا میں ہونا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں مولا سجاد کا ایک جملہ جو کہ انہوں نے ابن زیاد کے دربار میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب اہل حرم کو اسیر کر کے لایا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ شخص، یہ جوان کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں مولا سجاد نے ابن زیاد سے کہا کہ کان علی اخ یقال لہ علی اکبر منی قتلہ الناس، کہ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی تھا اور وہ مجھ سے بڑا تھا، اسے تیرے آدمیوں نے قتل کیا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ نسب قریش میں مصعب بن عبداللہ زبیری نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ اسی طرح طبقات الکبریٰ کے اندر بھی یہ والی روایت جو ہے وہ اس انداز سے موجود ہے۔
اور اسی طرح انداز سے صحیفہ کربلا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ مکالمے جو ہیں وہ کچھ نظر آتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر ایک الفاظ کے کچھ آگے پیچھے موجود ہیں معاملہ۔ اسی کے ساتھ شیخ مفید نے آپ کی عمر مبارک کو 19 سال بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو مقتل مکرم ہے وہاں پر علامہ مکرم نے جو مقتل لکھا ہے انہوں نے آپ کی عمر کو 27 سال بیان کیا۔ تو مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ جو تواتر سے جو روایت آ رہی ہیں اس میں یقیناً آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 28 سال کی لگ بھگ ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اس عنوان سے ہمیں ایک اور روایت نظر آتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کی دور خلافت میں ہی آپ کی پیدائش ہوتی ہے، تو تقریباً 7 سے 8 سال کا عرصہ جو ہے وہ انہوں نے مولا علی کا دور جو ہے وہ دیکھا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے پھر وہاں سے یہ روایات جو ہیں وہ بیان کرنا جو ہے شروع کی ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنی زندگی جس طرح انداز سے کہتے ہیں اسلام کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اسی لیے وہ جو صحیح اسلام ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے در سے لیا گیا ہے اس کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے جو ہر پروگرام کے شروع میں آپ سلام کرتے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ السلام علی الحسین، سلام ہو حسین کے اوپر، تو اس کے فوراً بعد آپ ایک جملہ کہتے ہیں وعلی علی ابن الحسین، اور علی ابن الحسین پر سلام۔ تو یہ علی اکبر ہی ہیں جن پر آپ سلام کر رہے ہیں۔ اچھا، یقیناً بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چوتھے امام ہیں، لیکن اس سلام کا کیونکہ جس زیارت میں عاشور میں جو زیارت سلام کے عنوان سے جب درمیان میں پہنچتے ہیں تو یہ زیارت عاشور ہے جو کربلا میں پڑھی جاتی ہے، مولا حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ زیارت پڑھتے ہیں۔ اس زری میں جو علی مدفون ہیں وہ علی ابن الحسین کون ہیں؟ وہ علی اکبر ہیں۔ خود چوتھے امام کی جو زیارت پڑھی جاتی ہے وہ تو بقیع کے اندر دفن ہیں، اور اس طرف رخ کر کے آپ کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ خود آپ کی شخصیت کا ایک انفرادیت ہے کہ مولا حسین کے فوراً بعد آپ کو نام لے کر سلام کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْن وَعَلَىٰ أَصْحَابِ الْحُسَيْن جَمِيعٌ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ اچھا، آپ علیہ السلام کی شخصیت جو ہے بڑی ہائی لائٹڈ رہی ہے اس پورے واقعہ کربلا میں، خاص طور پہ اہل حرم میں، جیسے بی بی زینب سے آپ کی انسیت، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ روایات بتلاتی ہیں کہ بی بی زینب نے گویا پرورش فرمائی ہے حضرت علی اکبر کی، تو یہ درست ہے کہ آپ مولا علی اکبر کی جو ہیں وہ پھوپھی ہیں، لیکن آپ نے پالا ہے اکبر کو، تو آپ ماں کا درجہ جو ہے وہ دیا کرتے تھے اس اعتبار سے بھی۔ تو یقیناً جو پرورش کر رہا ہے اور جس کو بیٹے کی طرح پالا جا رہا ہے تو یہ ایک دوسرا تعلق بھی جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ ان کو بحیثیت ماں بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ پرورش فرمائی ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارا بریک کا وقت ہو جاتا ہے، بریک کے واپس آنے کے بعد ہم اپنے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں، جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں۔ السلام علیکم ناظرین، بریک سے واپس آ کے اپنے ڈسکشن کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ٹھیک آغا، جیسے بھی آپ نے شروع میں بتایا، ہم جو اپنے پروگرام کے شروع میں بھی ایک زیارت پڑھتے ہیں، اسی طرح سے زیارت وارثہ میں بھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت سب سے الگ ہے، اور آپ کی شخصیت بھی کیا سب سے الگ ہے، اسی وجہ سے زیارت بھی سب سے الگ ہے؟ یقیناً دیکھیں، مولا علی اکبر کی شخصیت میں جو خصوصیت نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جو کردار میں، گفتار میں ہم شکل پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ خود مولا حسین علیہ السلام نے جب انہیں بھیجا ہے میدان کی طرف، تو آپ نے جب اذن جہاد طلب کیا تو امام علیہ السلام نے اجازت دی ہے، لیکن ابھی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اعین ایس عربی میں نظر آتا ہے ہمیں کہ ایسی آنکھ کے جو کہ نہ پوری طرح سے کھلی ہے نہ پوری طرح سے بند ہے، یعنی کہ انسان کی جب کوئی بہت ہی قیمتی شے اسے
چھوٹ رہی ہو، اس طریقے سے جب اس شے کو دیکھا جائے تو اس نظر سے امام نے فقط دیکھا ہے اور مسلسل گریہ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ گواہ رہنا، اب جو جوان جس کو بھیج رہا ہوں، جو کہ جمال اور کمال اور اخلاق میں سب سے زیادہ تیرے رسول کے مشابہ ہے، جب ہم تیرے رسول کی زیارت کرنے کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ یہی کیفیت جو ہے خود مدینہ والوں کی تھی کہ جب مدینہ میں لوگ رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، یاد کرتے تھے، تڑپتے تھے، تو مولا علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ روایت میں ایک جملہ ملتا ہے، ایک طویل روایت ہے جس کا ایک ٹکڑا بیان کروں گا، کہ ایک شخص ہے جو مدینے آتا ہے اور بہت گریہ کر رہا ہے کہ میں رسول کو دیکھ نہیں سکا، میں رسول اللہ کی زیارت نہیں کر سکا ہوں، قبر پہ رو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے تم رسول اللہ کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن چاہو گے رسول سے ملو؟ اس کا کیوں نہیں؟ تو پھر وہ خود مولا حسین کے دروازے پر ان شخص کو لے کر آتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مولا علی اکبر سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو پھر اسی انداز سے تیار کر کے رسول اللہ کے طرح سے عمامہ پہنے ہوئے اور اس انداز سے ایسا لے کر جب وہ سامنے آئے تو وہ شخص ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، اس پر اتنی رقت طاری ہوئی نہیں کہ وہ زیارت نہیں کر پایا، آپ کی رخ انور کی طرف دیکھ نہیں پایا۔ یہ عالم تھا۔ تو حضرت علی اکبر کی حیثیت اس انداز سے بھی منفرد ہے کہ لوگ انہیں واقعتاً رسول اللہ کی زیارت جب کرنا چاہتے تھے تو ان کی زیارت کر لیا کرتے تھے، اور خود مولا حسین کا اس بات کی تکرار کرنا کہ ہم جب دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام بھی جب رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس ایک علیحدہ ایک انفرادیت کے عنوان سے جو ہے وہ اور اہل حرم سے آپ کو ممتاز رکھا گیا ہے، زیارت کے اندر بھی، زیارت عاشور کے اندر۔ صحیح۔ اگر بس ہمیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے احوال بتائیں، اور صبح عاشور جو مولا حسین نے جناب حضرت علی اکبر کو اذان کے لیے جو کہا کہ آج فجر کی اذان آپ دیں گے، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ دیکھیے، یہ خود ایک اتمام حجت ہے کہ جب آپ نے اپنے جو مؤذن کو یہ کہہ کر روک دیا کہ نہیں آج جو ہے علی اکبر اذان دیں گے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کردار میں اور گفتار میں رسول اللہ سے جو ہے مشابہ ہیں، تو یقیناً آپ نے جب تکبیر بلند کی تو ایسا ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ نے تکبیر بلند کی، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو ابھی بھی ان کے حق کو نہیں پہچان سکے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ حق کس طرف ہے، اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ ایک طرف رسول اللہ کی طرز پر اذان دی جا رہی ہے، ایک طرف رسول اللہ کے مشابہ ان کی کردار اور گفتار کے حاملان وہاں موجود ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ یزید کی فوج ہے۔ یہ خود ایک حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یوں بھی ہے کہ اب بھی اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی رسول اللہ سے انسیت ہے تو وہ اس آواز کو سن کر اس طرف آ جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی نہیں آیا اس وقت، تو یقیناً جو وہاں رہ گیا وہ اسی طرف رہ گیا۔ اس انداز میں بالکل عاشور کا دن وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن جو ہے وہ حق کا حق باطل کا باطل ہو گیا۔ تو دین کی چادر اوڑھ کے دیتا کوئی کب تک فریب، کربلا میں حق کا حق باطل کا باطل ہو گیا۔ تو یہ آپ کا ایک اور انداز تھا کہ کسی طریقے سے۔ دوسری انفرادیت یہ کہ یقیناً آپ کے بڑے بیٹے ہیں، مولا حسین کے بڑے بیٹے ہیں جو کہ ہر وقت ساتھ ہیں، سفر میں بھی ساتھ ہیں، اور مشورے دے رہے ہیں۔ تو مشورہ وہ دیا کرتا ہے کہ جو کہ برابر کا بڑا بیٹا عموماً ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ پھر آپ کی شہادت جو ہے وہ بھی ایک منفرد انداز سے کہ آپ چاہتے ہی تھے کہ شہادتوں کا سلسلہ علی اکبر سے ہی شروع ہو، جو آپ ابتدا میں پڑھ رہے تھے تقدم ولدی، وہ شاعر نے اسی منظر کو پیش کیا ہے، یعنی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ پہلا شہید جو ہے وہ علی اکبر ہو۔ اصحاب نے کہا کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرے گی، تو اصحاب کے بعد پھر جو پہلے شہید کے عنوان سے بنی ہاشم کے جو شہداء ہیں
ان میں آپ کا جو سلسلہ ہے وہ پہلے ہی شہید کے عنوان سے ہے۔ یہ زیارت ناحیہ کے اندر جب آپ زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ جملہ ہے کہ السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر صلیل من سلالت ابراہیم، یعنی کہ سلام ہو آپ پر اے پہلے قتیل۔ تو کون سے پہلے قتیل؟ اے شہید اول اولاد ابراہیم کی بہترین ذریت میں سے۔ یہ حضرت علی اکبر یہ حضرت علی اکبر کی زیارت جو ہے، یعنی کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے علی اکبر کو سلام کیا تو یہ کہہ کر سلام کیا۔ تو اس سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت علی اکبر جو ہیں وہ واقعتاً جو بنی ہاشم کے اول قتیل ہیں، پہلے شہید ہیں۔ اسی کے ساتھ آخر میں یوں کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ کی ہے، 80 شامیوں کو آپ نے جہنم واصل کیا ہے بس، لیکن جب واپس پلٹے ہیں تو کہا بابا میں نے کیسی جنگ لڑی ہے؟ کہا آپ داد دیتے ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں۔ کہا بابا کوئی انعام آپ سے طلب کروں؟ کہا سوال کرو؟ تو کہا بابا 2 گھونٹ اگر پانی مل جائے۔ یہ علی اکبر کا سوال، پانی کا سوال۔ آپ نے کہا بس کچھ وقت اور جنگ کر لو، نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ جو میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ معالی السبتین اور نفس المہموم سے پڑھ رہا ہوں کہ کچھ دیر اور تم جنگ جاری رکھو، نانا تمہیں جو ہے وہ سیراب کریں گے۔ پھر آپ نے مزید جنگ کو جاری رکھا ہے کہ یہاں ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ علیک منی السلام، یعنی کہ اب یہ علیک منی السلام عربوں میں کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب امید نہ ہو کہ جواب آئے گا، کہ بس میرا آخری سلام ہے۔ یہ آخری سلام علی اکبر کا جب مولا حسین نے یہ کانوں میں آواز آئی ہے تو ہری خالی تھے کہ آپ دوڑے ہیں ان کی طرف، لیکن پیروں میں راشا ہے، گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، علی اکبر کی لاش پر نہیں پڑا۔ حالانکہ آپ ہی تقدم والدی چاہ رہے ہیں کہ پہل جائے، لیکن یہ باپ ہے، مولا حسین امام ہے، باپ بھی ہے۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ علی اکبر کی طرف پہنچتے ہیں اور علی اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بابا آپ پر میرا سلام ہو، یہ رسول خدا ہیں جنہوں نے مجھے جام کوثر سے سیراب کیا اور مجھے اپنی طرف جلدی بلایا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ جو ہیں آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ زیادہ تر روایات ہمیں یہی بیان کرتی ہیں، مثلا نفس المہموم کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا، اسی کے ساتھ صحیفہ کربلا کہ جو کہ علی نظری کی کاوش ہے، اس میں بھی یہی مطالب جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ اگرچہ بعض روایات جو کہ عموماً ہمارے یہاں سنی بھی جاتی ہیں وہ آپ کی شہادت آپ کے کلیجے میں سینہ لگنے سے بیان کی جاتی ہے۔ تو سینہ کی روایت بھی موجود ہے، تلوار کی روایت بھی موجود ہے۔ بہرحال لیکن اس سے غرض نہیں ہے کہ روایات کون سی، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خود یہ مظلومیت، یہ مظلوم شہادت جو ہے یہ اس وقت تاریخ کے اوپر ایک کھلا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے عنوان سے مولا علی اکبر کی شہادت کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے تو حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ رہی ہے ہم شکل پیغمبر تجھے ماں ڈھونڈ رہی ہے، کچھ دیر سے ماں نے تجھے دیکھا نہیں بیٹا، کچھ دیر سے ماں نے تجھے دیکھا نہیں بیٹا، مر جائے نہ مادر تجھے ماں ڈھونڈ رہی ہے، پیار
माँ ढूंढ रही है, हम शक